رات کا ایک ایسا پہر جس میں استغفار کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رات کے اس پہر میں اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی رزق میں برکت دیکھیے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر رات کو آپ اس ٹائم پر استغفار کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کے جو رزق میں برکت آئے گی، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے، کہاں سے آپ پر رزق برس رہا ہے۔ اللہ کے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے رات کے اس پہر میں، اور اللہ کے نیک بندوں میں ان بندوں کا شمار ہوتا ہے جو رات کے اس پہر میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ رات میں اپنی نیند خراب کر کے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جائے؟ تو صرف 7 دن کا میں عمل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے رزق برسنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سے پریشانیاں غائب ہو جائیں گی، بے سکونی غائب ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا ٹائم ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک خود نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خود پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ وہ ٹائم تہجد کا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر میں تہجد کی فضیلت بیان کرنے لگ جاؤں، اسے فرض نماز کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی سب سے لاڈلی جو نماز ہے وہ تہجد ہے۔ فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض کو ہٹا کر، ویسے نوافل وغیرہ میں دیکھا جائے تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے، بے حد پسند کرتا ہے جو تہجد ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں میں اگر شامل ہونا ہے، تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ آپ ایسا ٹائم بنا لو جو تہجد کا ٹائم ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر چاہو تو صرف 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لو ہمت کر کے، یقین مانو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ آپ نے تہجد 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی، آپ 2، 4، 6، 8 جو پڑھ سکتے آپ پڑھیں نوافل میں۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تہجد کے ٹائم، سحر کا ٹائم، سحر کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ سحری کا ٹائم جو ہے وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بے سکونی جو ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہے، بیماریاں ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہماری عزت ختم ہوتی جا رہی ہے، مقام ختم ہوتا جا رہا ہے، عزت مرتبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ سب اللہ پاک دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر بات کروں، رزق کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہر بندہ اس وقت پریشان ہے، فائنینشیل ڈسٹرب ہوا ہے، ہر بندہ دیکھا جائے فائنینشلی ڈسٹرب ہے اور وہ اس وقت ڈپریشن میں جا چکا ہے۔ جو حالات ہو چکے ہیں، جو ہمارے اخراجات ہو چکے ہیں، میں جیسے کہ بتاتا ہوں کہ ہر بندہ اس وقت بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ گھر کی پرابلم ہے، بیماریوں کی پرابلم ہے، رزق کی پرابلم ہے، ٹینشن ہے، جاب کی پرابلم ہے، بزنس کی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ بچوں کی پرابلم، بیوی بچوں کی پرابلم ہے۔ ایک طرح سے بندے کا دماغ جو ہے وہ پک جاتا ہے، وہ پاگل ہونے لگ جاتا ہے اور پھر غلط اسٹیپ اٹھا لیتا ہے۔ تو ان سب بھائیوں کو، بہنوں کو میں دعوت دیتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب کو
آج سے ہی آپ لوگ یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے تہجد لازمی پڑھنا ہے۔ رات کا 3 بجے کا ٹائم، 3:30 بجے کا ٹائم اللہ کو بڑا محبوب، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ ٹائم، جب بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، نرم و ملائم بستر کو چھوڑتا ہے، اٹھتا ہے، ہمت نہیں ہو رہی تھی، دل چاہ رہا ہوتا ہے، شیطان پیر دبانا شروع کر دیتا ہے، شیطان تھپکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ سو جا میرے بندے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرض تھوڑی ہے، تجھے پڑھ کے کیا ملے گا، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا گناہ تھوڑی ہے کوئی۔ شیطان تھپکیاں دیتا ہے، پیر دبانا شروع کر دیتا ہے، 90% لوگ دوبارہ سو جاتے ہیں، اور جو 10% بچے وہ اٹھتے ہیں، وہ بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمفرٹ کو ہٹاتے ہیں، اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، نیند کو اپنے اوپر سے بھگا دیتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کرنا شروع کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بندے کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے 70,000 فرشتے حفاظت کرتے ہیں جو بندہ وضو کر لیتا ہے، تو وہ وضو کرتا ہے، آپ کر کے دیکھ لینا، یہ کبھی بھی آپ کے اندر ایک الگ ہی قسم کا آپ میں ایک انرجی آ جائے گی، ایسا لگے گا یار آپ میں بہت انرجی آ گئی، بہت زیادہ پاور آ گئی ہے، وہ روحانیت آتی ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اور اس کے بینیفٹس آگے چل کے بتاتا ہوں کیا بینیفٹس ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وضو بناتا ہے بندہ، اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دعا کمپلیٹ پڑھ لیتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ جب وہ گواہی دیتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو میرا اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے، مسکراتا ہے، پسند کرتا ہے ایسے بندے کو، جا نماز بچھاتا ہے، مصلی جو ہے وہ بچھاتا ہے، اس کے بعد وہ نیت باندھتا ہے تہجد کے لیے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس نے اپنی نیند خراب کی، فرشتوں سے فرماتا ہے اپنی نیند خراب کی میرے اس بندے نے، مجھ پر یقین کیا اس نے کہ میں پکار رہا ہوں اس وقت، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو مانگنے والا ہے، اس کو جو دل میں ہے، اس کی زبان پر آنے سے پہلے میں پورا کروں گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ نظر نہ آنے والی وہ ہیں، اللہ کی فورسز ہیں، یہ نظر نہیں آتے ہمیں، لیکن آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ تہجد سے فارغ ہوتے ہیں، آپ پھر روتے ہیں، گڑ گڑاتے، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سمجھ لیجئے استغفار کی پاور کیا ہوتی ہے۔ یہ 7 دن میں جو بول رہا ہوں آپ کو، آپ کر کے تو دیکھنا، لیکن اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ پر کامل یقین رکھو کہ میرا اللہ ہی مجھے نوازے گا، اور ہمیشہ وہی نوازتا ہے، میں بڑی سے بڑی پرابلم میں پھنس جاؤں وہی نکالتا ہے۔ وہ دعا مانگو آپ، لیکن وہ دعا آپ کے جو دل میں تھی وہی زبان پر آنی ہے آپ کے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے استغفار کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ معافی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے اس بندے کو، اللہ کو بڑا لاڈ آتا ہے ایسے بندے پر، بہت محبت کرتا ہے اللہ پاک۔ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا لیجئے، اللہ کے جتنے نیک بندے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ نہ کوئی بڑا بزنس مین ہے، نہ کوئی بڑی ان کی وہ کوئی جائیداد ہے پیچھے، نہ ماں باپ نے چھوڑی، نہ نسل سے یعنی کہ کوئی جائیدادیں چل رہی ہیں ان کی، لیکن یار یہ بڑا دیکھا ہے کہ نمازی ہے اور یہ تہجد گزار ہے، اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے، کتنا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا نور عطا کیا اسے، کتنا نورانی چہرہ۔ اکثر الفاظ نکلتے نا ہمارے، کیا ہے یہ؟ تہجد گزار لوگوں کی نشانی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کی نشانی ہے، اللہ سے ہر دم ہر لمحہ جیسے سانس لیتے ہیں ہم، وہ ایسے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور یقین نہ آئے، آپ آج سے ہی شروع کیجئے، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے یہ 3 بجے کا ٹائم جو ہے، 3 بجے، 3:15، 3:30،
یہ ایسا ٹائم ہے، رات کا آخری پہر لگنے والا ہوتا ہے، اس وقت آپ وضو بنائیے، نیند کو بھگائیے، نیند آ رہی ہو منہ دھو لیجئے فوراً، آپ وضو بنائیے، روئیے، تہجد ادا کرنے کے بعد روئیے، گڑ گڑائیے اللہ سے، سجدوں میں روئیے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے آپ کی، سجدے میں آپ رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، نفلی دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ سجدوں میں، آپ دیکھیے گا آپ کی روح کو سکون ملنے لگ جائے گا اسی 2 منٹ کے اندر۔ یہ 2 رکعت پڑھنے پہ ہی بات کر رہا ہوں میں، آگے تو جو ہونا ہے وہ تو بہت اچھا ہونا ہے، لیکن اسی وقت بات کر رہا ہوں، روح تازہ ہو جائے گی، سکون آنے لگ جائے گا، ایسا محسوس ہونے لگے گا ہے کوئی جو میری باتیں سن رہا ہے، میری دعا کو قبول فرما رہا ہے کوئی جو میری حفاظت کر رہا ہے، گھر سے میں نکلتا ہوں میری حفاظت ہو رہی ہے، کوئی تو میری حفاظت کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، مجھ پر بڑا خاص کرم ہے، وہ بڑا، یعنی کہ خود سوچنے لگتا ہے، اس کو سوچ آنے لگتی ہے، یہ اس کے دل و دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، یعنی سورہ فاتحہ میں جس طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، بڑی زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یقین مانیے کہ 7 دن آپ یہ کر کے دیکھیے، 7 دن کے بعد چھوڑنا نہیں ہے اور کرتے جائیے، کسی کو بتائیں نہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں ناکامیاں ہی ناکامیاں دیکھی، آج سے کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں، ناکامیاں دیکھی نا ہر طرح سے، کوئی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں کر کے دیکھ لو، دعائیں دینا شروع کر دو گے، دعائیں دینا شروع کر دو گے، چھوڑ دو یہ 10,000 25,000 30,000 مرتبہ وہ بڑے بڑے وظائف پڑھنا، استغفار کی طرف آ جاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، پھر آپ دیکھو زندگی کیسے پلٹتی ہے آپ کی، اپنا رخ کیسے تبدیل کرتی ہے، راستے کیسے بنتے ہیں۔ یار اللہ پاک تو وہ ہے جو سمندر میں راستے بنا دیتا ہے، تو پھر سوچو کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیسے زندگی بدل جائے گی، کیسے معاملات بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ رزق اتنا برستا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا، پھر دیکھو رزق کیسا برستا ہے، تم سنبھال نہیں پاؤ گے، جگہ نہیں ہوگی تمہارے پاس، اس لیے آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ایک ریکویسٹ کروں گا کمنٹ میں لازمی استغفر اللہ لکھ دیجئے، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا، میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے گا، مہربانی ہوگی، تاکہ لوگ سیکھ سکیں، استغفار کی طرف آئے۔ یار آپ لوگ مانتے ہیں اس بات کو، گناہ ہو رہے ہیں نا ہم سب سے، میں بھی گناہ گار ہوں، سب گناہ گار ہو رہے ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، تو استغفار کے ہی ذریعے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔